صفحہ نمبر 892۔ کلام اللہ کے متعلق یہ خود فیضی کا اقرار اور اعتراف ہے۔ اب اس اقرار کے بعد فیضی کو شہادت میں پیش کرنا سخت بے حیائی اور ڈھٹائی ہے اور مدعی سست اور گواہ چست کا مضمون ہے۔ اور اگر بالفرض و تقدیر فیضی، سعدی اور فردوسی قرآن کی طرح دنیا کو مقابلہ کا پرزور چیلنج کرتے تو نامعلوم کتنے شاہنامے اور کتنی گلستانے غلامانے نبی امی فدائے نفسی و ابی امی لکھ کر دنیا کے سامنے ڈال دیتے۔ اعجاز کی دوسری وجہ۔ اعجاز قرآن کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ علوم ہدایت کا جامع ہے۔ جو شخص قرآن کریم کے علوم اور معارف کی تحقیق و تفتیش کرے گا تو اس کو اس کتاب میں عقائد و اعمال، تہذیب، اخلاق، تمدن، معاشرت، اصول حکمت و سیاست، ترقی روحانیت، تحصیل معرفت ربانی، تزکیہ روحانی، حکمرانی، عدل عمرانی، وصول اللہ اور قرب یزدانی کے وہ تمام قواعد اور سامان اس کتاب میں نظر آئیں گے، جس کو دیکھ کر بے اختیار اس کا دل اور اس کی زبان گواہی دیں گے کہ بلا شبہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یقیناً یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ ایسی علوم اور معارف کا خزینہ اور گنجینہ تو عالم کے تمام حکماء مل کر بھی پیش نہیں کر سکتے۔ چھ جائے کہ ایک امی قوم کے ایک امی فرد سے اس کی توقع کہ ایک وہ جامع کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ جو ایک جامع کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی صلاح اور فلاح کی کفیل اور ذمہ دار ہو اور حقوق خداوندی، حقوق العباد اور حقوق نفس کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہو اور عالم کے تمام مذاہب باطلہ، یہود و نصارہ، مشرکین، مجوس اور سابعین کا دلیل اور برہان کے ساتھ ذکر رد کرتی ہو اور کسی مذہب کے عالم میں یہ قدرت نہ ہو کہ وہ دلائل قرآنی کا جواب دے سکے۔ کیا یہ اس امر کی دلیل اور برہان نہیں کہ جو قرآن بلا شبہ اللہ کی اتاری کتاب ہے؟ اعجاز کی تیسری وجہ۔ اعجاز قرآن کی تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم حالات آئندہ کی خبروں پر مشتمل ہے کہ جن چیزوں کا نام و نشان اور وہم و گمان نہ تھا اور انسانی ادراک ان کے تصور سے بھی قاصر تھا، قرآن کریم نے پیشتر سے ان کے وقوع اور ظہور کی خبر دی اور پھر بلا کم و کاست قرآن کریم کی خبر کے مطابق وہ چیز واقع ہوئی۔ جیسے آپ نے ہجرت سے پہلے بمقابلہ فارس رومیوں کی غلبہ کی خبر دی، کما قال تعالی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، اور غزوہ بدر کی میں کفار کی شکست کی خبر دی، کما قال تعالی سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور دین اسلام کے ظہور اور غلبہ کی خبر دی، قال تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وغیرہ وغیرہ، جن کی تفصیل انشاءاللہ پیشن گوئیوں کے بیان میں آئے گی۔ غرض یہ کہ قرآن کریم نے آئندہ کے متعلق جو خبریں دی ہیں وہ اسی طرح واقع ہوئیں جس طرح قرآن کریم نے ان کی خبر دی تھی، اور لہٰذا قرآن کریم کا انبیاء سابقین کے قصص اور اہم اور امم سابقہ کے واقعات اور حالات پر مشتمل ہونا، مثل قصہ سیدنا ابراہیم و حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ و حضرت یوسف وغیرہ اور قصہ ذوالقرنین اور قصہ اصحاب کہف وغیرہ، جن کا پورا علم علماء اہل کتاب کو بھی نہ تھا۔ نبی امی فدائے ابی امی نے جب ان آیات کو علماء اہل کتاب کے سامنے تلاوت کیا تو کوئی انکار نہ کر سکا۔ صفحہ نمبر 893۔ حضرات اہل علم اگر وجوہ اعجاز کی تحقیق اور تفصیل چاہیں تو قاضی ابوبکر باقلانی کی اعجاز القرآن اور شفاء قاضی ایاز میں مبحث اعجاز القرآن کی مراجعت کریں۔ صفحہ نمبر 893 ہے۔ اور اردو میں اس ناچیز نے ایک مختصر رسالہ اعجاز القرآن کے نام سے لکھا ہے، اس کو دیکھ لیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا معجزہ۔ قرآن کریم کے بعد آپ کا علمی معجزہ حدیث نبوی ہے، جس کو شریعت اور ملت کے نام سے بھی تعمیر کیا جاتا ہے، جس کی کاملیت اور جامعیت کو دیکھ کر ادنا عقل والا بھی اس یقین پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسے مافوق العقل اور مافوق الفطرت دستور اور آئین کا منبع اور سرچشمہ سوائے خداوند علیم و حکیم کی ذات ببرکات کے کوئی ذات انسانی نہیں ہو سکتی، خاص کر کہ جو ذات انسانی محض امی ہو، جس نے نہ لکھا ہو نہ پڑھا ہو، اس کی زبان سے ایسے محیر العقول علوم و معارف کا چشمہ کیسے جاری ہوا؟ معلوم ہوا کہ اس امی نبی کی زبان فیض ترجمان سے جو کچھ نکل رہا ہے وہ در حقیقت
پس پردہ لسان غیب بول رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت میں سے جو آواز سنی وہ در حقیقت درخت کی آواز نہ تھی، بلکہ وہ آواز خداوند قدوس کی تھی، اور یہ درخت بمنزلہ ٹیلی فون کے تھا کہ جو عالم غیب کی آواز کو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا رہا تھا۔ اسی طرح اس نبی امی فدائے نفسی و ابھی وہ امی کو سمجھو کہ اس کی زبان فیض سے ترجمان سے جو نکل رہا تھا وہ وحی ربانی اور آواز یزدانی تھی، معاذ اللہ نطق نفسانی نہ تھا۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، گفتہ اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت۔ اس لیے کہ شریعت اسلامیہ جن عقائد اور اعتقادات کی تعلیم دیتی ہے وہ خرافات اور بے اصل باتوں سے پاک اور منزہ ہیں، اور عقلی، نقلی اور فطری دلائل سے ثابت ہیں، جن کی نسبت یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہ عقائد قطعاً صحیح اور واقعی ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ نے جن مکارم اخلاق کا حکم دیا ہے اولین اور آخرین کے صحیفوں میں اس کی نظیر نہیں، اور اعلیٰ ھذا شریعت اسلامیہ نے جن عبادات، معاملات اور افعال و اعمال کا حکم دیا وہ بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں پر مبنی ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو تفصیل اور مبدا اور معاد کے جو لا ینحل عقدے شریعت اسلامیہ نے حل کیے ہیں وہ عقل انسانی سے کہیں بالا اور برتر ہیں۔ اور علماء فرنگ کا اقرار ہے کہ توریت، انجیل اور عہد قدیم اور عہد جدید کے تمام صحیفے تعلیمات اسلامی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نیز دنیا میں انبیاء، حکماء، سلاطین اور علماء لاکھوں کی تعداد میں گزرے، مگر جس حیرت انگیز احتیاط کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات اور سکنات اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اور کلمات کو محفوظ کیا گیا، اولین اور آخرین میں اس کی نظیر نہیں۔ ایک آپ کی زندگی کے محفوظ رہنے کے لیے آپ کے افعال و اقوال کے روایت کرنے والے ہزارہا راویوں کی زندگیاں اس لیے زیر تحقیق لائی گئیں کہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے شک و شبہ کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔ علم اسماء الرجال، علم الاسناد اور علم اصول حدیث اسی کی خاطر ایجاد ہوئے، جس کا منشا صرف یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور اعمال ایسے محفوظ ہو جائیں کہ سلسلہ سند، ترک اور اسانید کو دیکھ کر پڑھنے والے کو یہ ایسا علم یقینی حاصل ہو جائے کہ جو عینی مشاہدہ کے مساوی اور ہم مرتبہ ہو۔ صفحہ نمبر 894۔ سیاہ ستہ اور دوسری کتب حدیث کو دیکھنے سے انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ کس حیرت انگیز انتظام اور اہتمام سے حدیث نبوی کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، اور حضرات محدثین نور اللہ مراقد ہم نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت اور جانچ پڑتال کے لیے کس قدر ضوابط اور قواعد مرتب کیے ہیں۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ دنیا کے سامنے موجود ہیں، مگر کسی ملحد اور زندیق کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ ایک لفظ کی بھی کمی اور بیشی کر سکے۔ پھر ان کتابوں کی مندرجہ احادیث میں سے ایک ایک حدیث کو تحقیق اور تدقیق کی کسوٹی پر کس کر ہر ایک حدیث کے تمام راویوں کا حال بتلا دیا اور ہر حدیث کا درجہ قائم کر دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ حسن یا غریب یا ضعیف یا منکر ہے۔ پھر لطف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال کی روایت کرنے والا پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے، جس میں سے بحمدہ تعالی ایک شخص بھی قسم کھانے کو دروغ گو ثابت نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعداد 1,24,000 تھی۔ اتنی بڑی جماعت میں سے کسی فرد واحد کی نسبت آج تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ یہ اس امی نبی فدائے نفسی و ابھی وہ امی کا اعجاز ہے کہ اس کی تربیت یافتہ افراد میں سے ایک فرد بھی جھوٹا نہیں نکلا۔ ان پہلے راویوں کے بعد دوسرے اور تیسرے درجہ کے راویوں کی زندگیاں بھی عام طور پر کذب اور دروغگوئی سے محفوظ پائی جاتی ہیں۔ ان سب کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی طرف سے کوئی بات نسبت کرنا گناہ کبیرہ اور جرم عظیم ہے۔ آج دنیا میں کوئی حضرت مسیح علیہ السلام کا پیرو یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کا سلسلہ اسناد کیا ہے اور کس ذریعہ اور کس سند سے ان کو یہ انجیلیں اور حواریین کے رسائل اور خطوط ملے، اور اس سلسلہ سند کے راوی کون کون لوگ ہیں، اور کون ان میں سے ثقہ اور معتبر ہے اور کون غیر معتبر۔ علماء نصارہ حضرت عیسیٰ کا ایک کلمہ بھی سند متصل کے ساتھ پیش نہیں کر سکتے، اور حضرات محدثین کا یہ حال ہے کہ بغیر سند کے کوئی لفظ ان کی بارگاہ میں قابل التفات بھی نہیں۔ اور حدیث کی مشہور کتابیں
اسی محفوظ زمانے اور محتاط لوگوں کے عہد میں مرتب اور مدون ہوئیں، اور مدون اور مرتب ہو جانے کے بعد ان کے مصنفین ہی کے زمانے سے لوگوں نے ان کا پڑھنا اور حفظ کرنا شروع کر دیا، اور آج تک ان کتابوں کی سندیں متواتر سلسلوں سے دنیا میں موجود ہیں اور مشرق و مغرب کے علماء کے زیر درس ہیں۔ غور تو کیجئے کہ ایک ذات بابرکات قدسی صفات کے اقوال و افعال کے محفوظ رکھنے کے لیے یہ انتظام اور یہ اہتمام کیا انسانی تدبیر اور جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ غور تو کیجئے کہ ایک ذات بابرکات قدسی صفات کے اقوال و افعال کے محفوظ رکھنے کے لیے یہ انتظام اور یہ اہتمام کیا انسانی تدبیر و جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ حاشا و خلا، یہ صرف تائید ربانی اور فضل یزدانی کا کرشمہ ہے کہ جو پردہ غیب سے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کے لیے نمودار ہوا ہے۔ علم حدیث اور اس کے متعلقہ علوم و فنون پر غور کرنے کے بعد دنیا کی تمام تاریخوں کا مرتبہ نگاہ سے گر جاتا ہے، اور بلا شبہ جو ذات تمام اقوام اور تمام ممالک کے لیے قیامت تک کے لیے ہادی اور راہبر بن کر آئی، اس کی زندگی اور اس کے اقوال و افعال ایسے ہی موجزانہ طور پر محفوظ ہونا چاہیے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، اور جو شخص اس نبی امی کی زندگی کو آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو حدیث نبی کے پردہ سے اس کو دیکھ سکے۔ یہ کچھ کہا گیا ہے کہ حدیث نبی کے اس اعجاز کا بیان تھا کہ جس کا تعلق روایت حدیث سے ہے، یعنی الفاظ حدیث کی بے مثال حفاظت سے متعلق ہے۔ اور اگر حدیث نبی کے اعجاز کو درایت اور تفقع کے اعتبار سے دیکھنا چاہتے ہو تو ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کی کتابیں دیکھو، جس سے تم کو یہ معلوم ہوگا کہ قوانین شریعت کس درجہ دقیق اور عمیق ہیں کہ جن کے استنباط اور استخراج میں علماء امت اور فقہائے ملت کس درجہ حیران اور پریشان رہے۔ صفحہ نمبر 895۔ باوجود غایت فہم و ذکا و نصوص شریعت کی تحقیق اور تدقیق میں عمریں گزار دیں اور یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، نحسنش غایت ارنا سادی را سخن پایاں، بمیرد تشنا مستقی و دریائے ہم چنی باقی۔ جس طرح حضرات محدثین کا وجود نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اسی طرح فقہا کا وجود بھی نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ فرق کتنا ہے کہ پہلا معجزہ روایت کا ہے اور دوسرا معجزہ درایت کا ہے۔ علماء امت محمدیہ تیسرا معجزہ۔ من جملہ معجزات کے اس امت کے علماء و صلحاء آپ کی نبوت اور رسالت کا معجزہ ہیں کہ حق جل شانہ نے آپ کی امت کو خیر الامم بنایا اور انبیاء کرام کا وارث بنایا، اور ایسا بے مثال حافظہ اور بے نظیر علم و فہم عطا کیا کہ اولین اور آخرین میں اس کی نظیر نہیں۔ حضرات محدثین کو قوت حافظہ میں کرامن کاتبین کا نمونہ بنایا، اور حضرات فقہا کو قوت و اتحاد و استنباط عطا کی، اور فہم و ادراک و نقطہ سنجی و دقیقہ رسی میں ملائکہ مقربین کا نمونہ بنایا، اور اولیاء عارفین کو اپنے عشق اور محبت کی دولت سے نوازا، اور عرش عظیم اور بیت معمور کا لیل و نہار طواف کرنے والے فرشتوں کا نمونہ بنایا۔ کسی امت میں علماء اسلام جیسا علم اور فہم اور تحقیق و تدقیق کا نام اور نشان نہ ملے گا، اور نہ ان کی بے مثال اور بلند پایہ تصانیف کی کوئی نظیر نظر آئے گی۔ مغربی اقوام نے صنعت اور کاریگری میں حیرت انگیز کرشمے دکھائے، مگر ان قوموں میں توریت اور انجیل کا نہ کوئی بخاری اور مسلم نظر آتا ہے کہ جس کو توریت و انجیل ازبر یاد ہو، اور نہ یحییٰ بن سعید القطان اور یحییٰ بن معین جیسا اسماء الرجال کا حافظ و عالم پیدا ہوا۔ جن قوموں نے اپنے پیغمبروں کی کتابوں صحیفوں میں دیدہ و دانستہ تحریف کر ڈالی ہو، ایسی قوموں میں احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہما جیسے حافظ حدیث ہونا ناممکن اور محال ہے، اور نہ یہود اور نصارہ کی اولین اور آخرین میں ابو حنیفہ اور شافعی جیسا فقیہ اور مجتہد نظر آتا ہے کہ جو دین و دنیا، اعتقادات، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست ملکیہ و مدنیہ کے تمام مسائل کو توریت اور انجیل کی نصوص کی روشنی میں حل کر سکے، اور نہ ابو الحسن عشری، ابو منصور ماتریدی، غزالی اور رازی جیسا کوئی متکلم کسی امت میں نظر آتا ہے کہ جب میدان مباحثہ و مناظرہ میں نکلے تو عقائد اسلامیہ کی تحقیق کے لیے عقلی و نقلی دلائل کا لشکر اس کے ساتھ ہو، اور باطل کی گردن پر اس کی
تیغ بے طریق چل رہی ہو، اور دنیا اسلام کی سرفرازی اور سربلندی کفر و باطل کی ذلت و خواری اور سرنگونی کا تماشا دنیا دیکھ رہی ہو، اور نہ جنید و شبلی اور باجزید اور معروف قرخی جیسا عابد و زاہد اور خداوند ذوالجلال کا عاشق اور مجنوں کسی امت میں پیدا ہوا، اور نہ خلیل بن احمد اور سیبویہ جیسا علم آراب کا موجد اور امام کسی ملت میں ہوا، اور نہ عبد القاہر جرجانی اور سعد الدین تفتازانی جیسا اسرار بلاغت و دلائل اعجاز کا امام کسی امت میں پیدا ہوا۔ علماء یہود اور علماء نصارہ عبرانی، سریانی یا انگریزی زبان کی لغت میں کوئی لسان العرب قاموس اور تاج العروس جیسی کتاب تو دکھلائیں۔ جمال الدین ابن حاجب برجامی کا تو تذکرہ کیا کروں، میزان و منشہب اور صرف میر و نحو میر جو علم صرف و نحو کی بالکل ابتدائی کتابیں ہیں، روئے زمین کے علماء یہود و نصارہ عبرانی اور سریانی یا انگریزی زبان کے متعلق کوئی میزان منشہب تو دکھلائیں۔ بطور نمونہ ان چند علوم کا ذکر کر دیا، آگے قیاس کر لو۔ صفحہ نمبر 896۔ یہود و نصارہ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ علماء اسلام کا شریعت موسویہ اور شریعت عیسویہ کے علماء اور فضلاء سے موازنہ کر کے دیکھو۔ صنعتی اور حرفی ترقی پر نظر نہ کرو، یہ علمی اور اخلاقی ترقی نہیں بلکہ یہ کاریگری ہے، اس میں دن بدن اور ترقی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اسلام میں یہ علمی و اخلاقی ترقی سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کی برکت سے ہوئی۔ کیا یہ اسلام کا معجزہ نہیں کہ شریعت اسلامیہ کی اتباع کی برکت سے علم و حکمت کے دروازے کھل گئے، اور امت محمدیہ میں ایسے بے مثال علماء و فضلاء اور اولیاء و اتقیاء پیدا ہوئے کہ کسی امت میں ان کی نظیر نہیں۔ ایسے بے مثال علماء و فضلاء اور اولیاء اور اتقیاء پیدا ہوئے کہ کسی امت میں ان کی نظیر نہیں۔ چوتھا معجزہ، وہ غیبی آوازیں ہیں جو بہت سے کاہنوں وغیرہ کو جنگلوں اور بیابانوں میں سنائی دیں کہ یہ نبی برحق ہیں جو من جانب اللہ مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور انہی کی مطابعت میں نجات ہے۔ اس قسم کے معجزات کا بیان خصائص الکبریٰ للسیوطی میں دیکھو۔ پانچواں معجزہ یہ ہے شجر اور حجر میں ایسی آوازیں سنائی دیں کہ جن میں آپ کی نبوت کی گواہی اور آپ پر سلام تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور ایک بار حضور پرنور نے درخت کو ہلایا تو حسب الحکم، اور ایک دفعہ حضور نے درخت کو بلایا تو حسب الحکم حاضر ہو گیا، اور جب واپسی کا حکم دیا تو واپس ہو گیا۔ صفحہ نمبر 897۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء سابقین کی پیشگوئیاں۔ من جملہ دلائل نبوت آپ کی نبوت کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بشارتیں دی ہیں کہ آخر زمانے میں ایک کامل نبی ملک عرب میں مبعوث ہونے والا ہے، اور اسی بنا پر اہل کتاب اس آنے والے نبی کے منتظر تھے۔ اسی لیے بہت سے ذی علم محض اہل کتاب جیسے عبداللہ بن اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کو سنتے ہی ایمان لے آئے، اور بہت سے علماء اہل کتاب آپ کے ظہور سے پہلے ان بشارات کو نقل کرتے تھے اور ان بشارات کی صحت کی گواہی دیتے تھے، اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا، مگر باوجود اس علم و یقین کے عذرائے حسد و عناد آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور آپ کے دشمن ہو گئے۔ کما قال تعالی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی توریت و انجیل دی وہ آپ کو خوب پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی توریت اور انجیل میں بشارت دی گئی، اور اہل کتاب آپ کی صورت و شکل کو دیکھ کر آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کی صورت و شکل دیکھ کر پہچانتے ہیں، اور تحقیق ان میں ایک فریق حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ بالفرض و تقدیر اگر آپ کی نبوت کی بشارتیں توریت و انجیل میں مذکور نہ ہوتیں تو علماء یہود و نصارہ بربلا آپ کی تردید کرتے، اور جن مجلسوں میں جہاں اس قسم کی آیتیں النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل تلاوت کی جاتی تھی، وہاں جا کر کھلم کھلا یہ کہہ دیتے کہ یہ سب غلط ہے، اور تمام یہود و نصارہ کو اس سے آگاہ کرتے۔ بلکہ مشرکین مکہ کو جو آپ کے خاص دشمن تھے
ان کو آگاہ کرتے اور جو یہود و نصارہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے۔ نیز آپ نے علماء یہود کے مدارس میں جا کر تحدی کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ میں وہی نبی ہوں کہ جس کی توریت اور انجیل میں خبر دی گئی ہے، اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ آپ کو ان بشارتوں کا یقین صادق اور جزم واثق تھا۔ کتب تاریخ اور سیر میں بالتفصیل یہ حالات مذکور ہیں کہ اکثر علماء یہود و نصارہ کو صحف سابقہ کی پیشن گوئیوں کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت کا زمانہ معلوم تھا۔ چنانچہ سیف بن ذی یزن حاکم یمن نے عبد المطلب کو آپ کی پیدائش کے قریب زمانہ میں خبر دی تھی کہ آپ کے خاندان میں نبی آخر الزمان پیدا ہونے والا ہے۔ آپ کی عمر 12 سال کی تھی کہ آپ کو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر پیش آیا، جہاں ایک نصرانی عالم بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کی خبرداری رکھنا، یہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ میں نے کتب سماویہ میں نبی آخر الزمان کی جو علامات دیکھی ہیں وہ سب کی سب اس میں موجود ہیں۔ یہودی اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے جس کا مفصل قصہ گزر چکا ہے۔ صفحہ نمبر 898۔ دوسری مرتبہ آپ 25 سال کی عمر میں دوبارہ تشریف لے گئے۔ وہاں نستورہ راہب نے آپ کو بغور دیکھا اور قافلہ والوں سے کہا کہ یہ شخص نبی آخر الزمان ہوگا۔ ہمارے نوشتوں میں جو علامات خاتم الانبیاء کی لکھی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ قصہ بھی ابتدائی کتاب میں مفصل گزر چکا ہے۔ پھر ابتدائی بعثت میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو یہی کہا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں کہ جن کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے۔ یہ قصہ بھی ابتدائی کتاب میں گزر چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ابتداً مجوسی تھے، اس مذہب سے بیزار ہو کر یہودی مذہب اختیار کیا، لیکن یہودیت سے بھی قلب کو تسکین میسر نہ آئی تو یہودی مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گئے۔ علماء نصارہ سے جو نبی آخر الزمان کی پیشن گوئیاں سنی تھیں وہ خوب یاد تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان آپ کی خبر سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں کہ جن کی پیشن گوئیاں میں سن چکا ہوں۔ یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔ پھر ابتدائی بعثت میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو یہی کہا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں کہ جن کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ہے۔ یہ قصہ بھی ابتدائی کتاب میں گزر چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ابتداً مجوسی تھے، اس مذہب سے بیزار ہو کر یہودی مذہب اختیار کیا، لیکن یہودیت سے بھی قلب کو تقسیم میسر نہ آئی تو یہودی مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گئے۔ علماء نصارہ سے جو نبی آخر الزمان کی پیشن گوئیاں سنی تھیں وہ خوب یاد تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان آپ کی خبر سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں کہ جن کی پیشن گوئیاں میں سن چکا ہوں۔ یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ نے بھی انبیاء سابقین کی پیشن گوئیاں کے موافق پا کر آپ کو نبی آخر الزمان تسلیم کیا اور مشرف با اسلام ہوا۔ یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔ پھر 7 ہجری میں جب آپ نے کیسر روم یعنی ہرقل کو دعوت اسلام کا خط لکھا تو اس نے بھی آپ کے حالات دریافت کرنے کے بعد یہ اقرار کیا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی کتب سابقہ میں خبر دی گئی ہے اور جن کا ہم کو انتظار تھا۔ یہ قصہ بھی مفصل گزر چکا ہے۔ قبل اس کے کہ ہم کتب سابقہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور خبروں کا ذکر کریں، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ طالبان حق کی تنبیہ کے لیے چند امور ذکر کر دیں تاکہ اہل کتاب کے دھوکہ میں نہ آئیں۔ امر اول، یہود و نصارہ کا یہ خیال خام ہے کہ کسی نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ انبیاء سابقین نے اسی نبی کی آمد کی پیشن گوئی کی ہو اور اس آنے والی نبی کی نشانیاں لوگوں کو بتلائی ہوں کہ جس مدعی نبوت میں یہ نشانیاں پائی جائیں وہ نبی صادق ہے ورنہ کاذب۔ اور پھر علماء یہود و نصارہ اپنے اس خود تراشیدہ معیار کی بنا پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ کتب سابقہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی نہیں، اور جو پیشن گوئیاں علماء اسلام پیش کرتے ہیں وہ حضور پر نور پر منطبق نہیں، یعنی ان پر پوری نہیں آتی۔ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ خود تراشیدہ قاعدہ ہی غلط ہے،
اس بات نبوت کے لیے نبی سابق کا نبی لاحق کی خبر دینا ضروری نہیں، اس لیے کہ اگر نبی لاحق کی نبوت کا ثبوت نبی سابق کی خبر پر موقوف ہو تو تسلسل لازم آئے گا۔ حضرت حزقیل، حضرت دانیال اور حضرت اشعیاء وغیرہ ہم جن کا نبی ہونا اہل کتاب کے نزدیک مسلم ہے، ان کا ذکر اور ان کی خبر کتب سابقہ میں موجود نہیں۔ معلوم ہوا کہ اصل نبوت کا دار و مدار معجزات اور علامات نبوت پر ہے۔ البتہ نبی سابق کا نبی لاحق کے ظہور اور بعثت کی خبر دینا یہ اس آنے والی نبی کی جلالت قدر اور عظمت شان پر دلالت کرتا ہے۔ رہا انبیاء سابقین کی پیشن گوئیوں کا حضور پرنور پر انطباق، سو انشاءاللہ تعالی ہر بشارت کے ذیل میں خوب واضح ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 899۔ علماء نصارہ اس بات پر متفق ہیں کہ انبیاء سابقین نے حضرت مسیح کی آمد کی پیشن گوئی کی ہے، مگر یہود کے سلف اور خلف حضرت عیسیٰ کے متعلق پیشن گوئیوں کو قطعاً منکر ہیں، اور علماء نصارہ جن خبروں کو حضرت مسیح کے حق میں بتاتے ہیں، یہود ان میں ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ جن سے وہ خبریں حضرت مسیح پر صادق نہیں آتی۔ بس جس طرح یہود حضرت مسیح کی بشارتوں کے منکر ہیں، اسی طرح نصارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں اور پیشن گوئیوں کی منکر ہیں۔ نیز یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر نبی سابق نبی لاحق کی خبر دے تو اس کی صفات، علامات اور خصوصیات شخصیہ کی ایسی تشریح کر دے کہ اس نبی کو دیکھتے ہی خواص اور عوام کو اس کی نبوت کا بالبداہت یقین آ جائے کہ کسی شبہ کی گنجائش اس میں باقی نہ رہے۔ نبی کی شناخت اگر ایسی بدیہی ہو جائے تو پھر معجزات، دلائل نبوت اور براہین رسالت کی ضرورت نہ رہے گی۔ امر دوم، انبیاء بنی اسرائیل میں سے بہت سے نبیوں نے جیسے اشعیاء، ارمیا، دانیال، حزقیل اور عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے آئندہ واقعات اور پیش آنے والے حالات کی خبریں دی ہیں، جیسے بخت نصر، خورس اور اسکندریہ وغیرہ کا ظاہر ہونا اور زمین روم، مصر، نینوا اور بابل میں حوادث کا پیش آنا۔ پس عقل سلیم اس امر کو قریب ناممکن سمجھتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے چھوٹے چھوٹے حوادث کی تو خبریں دیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر نہ دیں کہ جس سے بڑھ کر آج تک دنیا میں کوئی واقعہ ہی پیش نہیں آیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین نے آپ کے ظہور بانور کی ضرور بشارتیں دی تھیں، مگر اہل کتاب نے ان بشارتوں کو اپنی کتابوں سے نکال دیا یا بدل دیا، اور جو بشارتیں ان کی باقی رہ گئی ہیں ان میں تعویلیں کرتے ہیں۔ امر سوم، نصارہ کا دعویٰ یہ ہے، یعنی عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین تھے، ان کے بعد کسی نبی کا آنا ناممکن ہے، اور اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ نصارہ کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ کسی انجیل میں کسی جگہ بھی مذکور نہیں کہ حضرت عیسیٰ خاتم النبیین ہیں۔ نیز حضرت عیسیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے آسمان پر چلے جانے کے بعد کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، بلکہ اپنے بعد آنے والے عظیم الشان رسول یعنی فارقلیت کی بشارت دی اور اس پر ایمان لانے کی تاکید کی، اور اسی بنا پر علماء اہل کتاب فارقلیت کی آمد کے منتظر رہے جس کا انجیل میں وعدہ کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے مونٹانس نے اپنے حق میں فارقلیت ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کے پیرو ہو گئے۔ نیز نصارہ حواریین اور پولس کی نبوت کے قائل ہیں، حالانکہ یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں۔ کتاب الاعمال کے 11ویں باب میں لکھا ہے 27، انہی دنوں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے۔ صفحہ نمبر 928 میں ہے، ان میں ایک نے جس کا نام اگبس تھا کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام دنیا میں بڑا کال پڑے گا، اور یہ کلودیس یعنی کیسر روم کے عہد میں واقع ہوا۔ انتہا۔ یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ یروشلم سے انطاکیہ میں چند نبی آئے، جن میں سے ایک کا نام اگبس اور عربی نسخہ میں آغائے بوس تھا، اور یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔ پس جب ان کے بعد نبی ثابت ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا قطعاً غلط ہوا۔ نیز انجیل متی میں حضرت مسیح کی تعلیم اور تنبیہ اس طرح مذکور ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو الی آخر تک۔
دور تک سلسلہ کلام چلا گیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مسیح نے خبردار کیا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت ظاہر ہوں گے اور میرے نام سے نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ میں مسیح موعود ہوں، جیسے کہ قادیان کا ایک دہقان کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، تم ان سے خبردار رہنا، وہ باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ حضرت مسیح نے اس تعلیم میں یہ قید لگائی کہ میرے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے دھوکہ میں نہ آنا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ مدعیان نبوت کا امتحان کرو، سچے کی تصدیق کرو اور جھوٹے کی تکذیب کرو۔ چنانچہ یوحنا کے پہلے خط کے باب 4 میں ہے کہ اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خود نصارہ کے ان نصوص یعنی ان آیات سے یہ امر واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہ تھے۔ امر 4، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی والدہ مائدہ کنیز اور باندی تھیں، اس لیے شرف اور رتبہ میں بنی اسرائیل کے ہم پلہ نہیں۔ جواب، اول یہود کی معتبر روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت ہاجرہ شاہ مصر فرعون کی بیٹی تھیں، لونڈی اور باندی نہ تھیں۔ توریت کا ایک معتبر مفسر شلوملو اسحاق کی کتاب پیدائش باب 16 آیت اول کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ جب اس نے یعنی رکیون شاہ مصر نے سارہ کی وجہ سے کرامات کو دیکھا تو کہا کہ میری بیٹی کا اس کے گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ ہاجرہ دراصل کنیز اور لونڈی نہیں تھیں، بلکہ فرعون مصر کی بیٹی تھیں، جس کو بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا۔ بادشاہ نے جب حضرت سارہ کی کرامتیں دیکھی تو اس کو یقین ہو گیا کہ سارہ اور اس کا شوہر ابراہیم خدا کا مقبول اور برگزیدہ بندہ ہے، اس لیے اس نے حضرت سارہ کا بہت اعزاز و اکرام کیا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کی زوجیت کے لیے دے دیا تاکہ اس زمانہ کے رسم و رواج کے مطابق دوسری بیوی پہلی بڑی بیوی کی خدمت گزار بن کر رہے۔ صفحہ نمبر 901۔ دوم یہ کہ محض کنیز ہونا اب نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا، خاص کر جب کہ توریت میں 2 عہد لکھے گئے ہیں، ایک عہد اسماعیلی اور ایک عہد اسحاقی، اور حق تعالیٰ نے دونوں کے حق میں حضرت ابراہیم سے برکت دینے کا وعدہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کے حق میں برکت اور اولاد اور امت عظیم کا وعدہ کتاب تکوین اور کتاب الاعمال سے بالکل واضح ہے کہ بنی اسماعیل میں سے ایک عظیم الشان نبی ظاہر ہوگا۔ بس خدا تعالیٰ کے وعدہ برکت کو ذکر نہ کرنا اور وہمی اور خیالی عیوب کا زبان سے نکالنا عقلاً اور نقلاً معجوب ہے۔ نصارہ کو چاہیے کہ رومیولوس اور رومس اور اغسطس کے بیٹے وغیرہ کا خیال کر کے شرمائیں، اور پھر یہود اور زن اور اوریا کا حال جو اجداد مسیح کے بیان میں کرتے ہیں ان کا ذرا بھی خیال کر لیں تو ندامت سے سر نہ اٹھا سکے۔ صفحہ نمبر 901 ہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی تھیں، بادشاہ نے حضرت سارہ کی بزرگی دیکھ کر ان کی خدمت کے لیے پیش کیا، اور اس زمانہ میں رسم و رواج بھی یہی تھا کہ امیروں کو جو بیٹی دیتے تھے تو وہ بمنزلہ خادمہ کی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری میں یہ لفظ آیا ہے فَأْخُذْ مَهَا ہاجر۔ نصارہ نے بجائے خادمہ کے کنیز اور باندی سے اس کا ترجمہ کر ڈالا، جو سراسر بے انصافی ہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے حضرات انبیاء کو جو حضرت مسیح کے سلسلہ اجداد میں ہیں معاذ اللہ شرک اور بت پرستی اور زنا کاری اور شراب خوری میں ملوث سمجھتے ہیں، اور ان امور کو قابل تان نہیں سمجھتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ مائدہ حضرت ہاجرہ پر خادمہ کا لفظ موجب تان سمجھتے ہیں۔ آمدم برسر مطلب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء سابقین کی ہزارہا پیشن گوئیوں میں سے صرف چند پیشن گوئیاں بطور نمونہ توریت و انجیل سے ہدیہ ناظرین کر دی جائیں۔ باقی اگر تفصیل درکار ہو تو ازالت الاوہام بزبان فارسی اور اظہار الحق بزبان عربی، ہر دو مصنفہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی بانی مدرسہ سولتیہ مکہ معظمہ قدس اللہ سرہ کی مراجعت کریں۔ بشارت نمبر 1 از تورات، یعنی بشارت اول از تورات
سفر استثناء۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سو اچھا کہا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ سا نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ اس سے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا، لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ صفحہ نمبر 902۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیوں کر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور وہ جو اس نے کہا ہے واقعہ نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ بشارت خاص سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہود کا یہ خیال ہے کہ یہ بشارت یوشع علیہ السلام کے لیے ہے، اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، لیکن حق یہ ہے کہ اس بشارت کا مصداق بجز خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ بشارت اس نبی کے ظہور کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے مماثل یعنی مانند ہو اور بنی اسرائیل میں سے نہ ہو بلکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ہو، اور پھر اس بشارت میں اس آنے والے نبی کی صفات کا ذکر ہے، اس لیے اہل اسلام کہتے ہیں کہ یہ خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ اول یہ کہ اس بشارت میں مذکور ہے کہ میں ان کے یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہ ہوگا، اس لیے کہ یہ خطابات ایک دو شخص کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ بنی اسرائیل کے تمام اسباط اور گروہوں کو تھے، لہٰذا اس خطاب کی مخاطب مجموع قوم بنی اسرائیل ہوگی، اور مطلب یہ ہوگا کہ اس پوری قوم یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا، جو اس امر کی صاف دلیل ہے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہ ہوگا۔ اسی لیے کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو یہ فرماتے کہ خود تم میں سے ایک نبی پیدا ہوگا، کما قال تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور یہ نہ فرماتے کہ تمہارے بھائیوں میں سے وہ نبی ظاہر ہوگا، کما قال تعالی خطاب لبنی اسرائیل اذ جعل فیکم انبیاء۔ غرض یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا تمام بنی اسرائیل کو بلا کسی تخصیص کے یہ خطاب فرمانا کہ وہ نبی موعود تمہارے بھائیوں میں سے ہوگا، اس امر کی صاف دلیل ہے کہ وہ نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ہوگا، کیونکہ بنی اسماعیل بنی اسرائیل کے بھائی ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے خود بنی اسرائیل ہی مراد ہیں، مگر یہ بالکل غلط ہے اور سراسر خلاف عقل ہے اور ساری دنیا کے لغت کے خلاف ہے۔ جب یہ کہا جائے کہ زید کے بھائی تو زید ان بھائیوں میں داخل نہ ہوگا بلکہ بھائیوں کے علاوہ ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ باتفاق قلا یہ مضاف سے خارج ہوتا ہے۔ نیز کسی شخص اور اس کی اولاد کو دنیا کے محاورہ میں بطریق حقیقت یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کے بھائی ہیں، بس بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسرائیل کی اولاد مراد لینا سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ محاورہ میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ زید بنی تمیم کا بھائی ہے، جو ہود قوم عاد کے بھائی ہیں اور صالح قوم سمود کے بھائی ہیں، یعنی اس قوم کے ایک فرد ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قوم عاد کے بھائی ہیں، سمود کے بھائی ہیں، بنو تمیم کے بھائی، اور بنو ہاشم کے بھائی ہیں۔ اسی طرح یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کے بھائی ہیں سری نادانی اور جہالت ہے، اور یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے ان کی نسل اور اولاد مراد ہے کھلی ہوئی حماقت ہے۔ نیز کتاب پیدائش کے 16ویں باب درس 13 میں بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد کا اس طرح ذکر ہے۔ صفحہ نمبر 903۔ وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش اختیار کرے گا، اور توریت سفر پیدائش کے 25ویں باب درس 18 میں ہے کہ اسماعیل اپنے سب بھائیوں کے سامنے مر گیا۔ پس ان دونوں جگہ بنی اسماعیل کے بعد بھائیوں سے بالاتفاق بنی ایس اور بنی اسرائیل مراد ہیں، اور یہ امر با اتفاق یہود و نصارہ ثابت ہے کہ خالص بنی ایس میں سے کوئی صاحب نبوت نہیں ہوا، اور یہ امر بھی فریقین میں مسلم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اولاد کتورہ سے ہوئی ان سے بھی
اللہ تعالیٰ نے نبوت اور برکت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا، البتہ اسماعیل علیہ السلام کے حق میں برکت کا وعدہ فرمایا۔ اہل کتاب کی ایک تحریف کا ذکر۔ علماء اہل کتاب نے اس بشارت میں ایک لفظ یہ اضافہ کر دیا ہے، خدا تیرے ہی درمیان تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک پیغمبر قائم کرے گا۔ دیکھو اسی باب کی درس ورس 15، تاکہ یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق نہ آئے۔ سو جاننا چاہیے کہ یہ لفظ تیرے ہی درمیان سے بعد میں بڑھایا گیا ہے۔ دلیل اس تعریف کی یہ ہے کہ توراۃ سفر استثناء باب 18 ورس آیت نمبر 18 میں خدا کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب میں الفاظ یہ ہیں، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ اس میں تیرے ہی درمیان سے کا لفظ مذکور نہیں، اور عجیب بات ہے کہ کتاب الاعمال باب 3 آیت 22 میں اس کا ذکر ہے، مگر تیرے درمیان کا لفظ مذکور نہیں۔ نیز حضرت مسیح کے حواریین نے جہاں کہیں بھی اس کلام کو نقل کیا، اس میں یہ جملہ یعنی کہ تیرے ہی درمیان سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ جملہ الحاقی ہے، اور اگر بالفرض و تقدیر تھوڑی دیر کے لیے یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جملہ الحاقی نہیں ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ تیرے درمیان سے یعنی خدا پرستوں کی نسل سے مطلب یہ کہ وہ حضرت ابراہیم حنیف کی نسل سے ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے 12 اسباط کو مخاطب بنا کر یہ فرمانا کہ ان کے بھائیوں میں سے حق تعالیٰ ایک نبی برپا کرے گا، اس امر کی سری دلیل ہے کہ وہ بنی اسرائیل نہ ہوگا، وہ بنی اسرائیلی نہ ہوگا، ورنہ بنی اسرائیلی نبی کی خبر دینا منظور ہوتا تو یہ فرماتے کہ ان میں سے یعنی کہ اولاد میں سے وہ نبی برپا ہوگا۔ ایسی صورت میں بھائیوں کا لفظ بڑھانا محض لغو اور فضول ہوگا۔ بھائیوں کا لفظ بآواز بلند پکار رہا ہے کہ اس نبی موعود کو ان لوگوں کے ساتھ علاقۂ سلبی یا بطنی نہ ہوگا، یعنی وہ نبی بنی اسرائیل کی نسل سے نہ ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت یوشع اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بنی اسرائیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے نہیں، لہٰذا یہ دونوں نبی اس بشارت کا مصداق نہیں بن سکتے۔ اس بشارت کا مصداق صرف وہی نبی ہو سکتا ہے کہ جو نبی بنی اسماعیل میں سے ہو۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی پیغمبر اس بشارت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ دوم یہ کہ اس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مانند نہ یوشع علیہ السلام ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور توراۃ میں ہے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی نبی نہیں تھا جس سے خداوند آمنے سامنے آشنائی کرتا۔ صفحہ نمبر 904۔ علاوہ ازیں حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تلمیذ یعنی شاگرد تھے، اور تابع اور متبوع مماثل نہیں ہوتے۔ نیز حضرت یوشع اس وقت موجود تھے، اور اس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ ایک نبی برپا کروں گا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نبی کا وجود زمانہ مستقبل میں ہوگا۔ اور یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں نبی ہو چکے تھے، پس وہ اس بشارت کا جس میں آئندہ نبی کی خبر دی گئی ہے کیسے مصداق ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مماثل نہیں، اس لیے کہ نصارہ حیاری کے نزدیک تو وہ ابن اللہ یا خود خدا ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ اللہ نہ ابن اللہ بلکہ خدا کے ایک بندے ہیں، پس بندے اور خدا میں کیا مماثلت؟ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام با اعتقاد نصارہ مقتول و مصلوب ہو کر اپنی امت کے لیے کفارہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ مقتول و مصلوب ہوئے اور نہ کفارہ ہوئے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت حدود و قصاص، زواجر و تعزیرات و غسل و طہارت کے احکام سے ساقط ہے، بخلاف شریعت موسویہ کے کہ وہ ان تمام امور پر مشتمل ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام میں مماثلت ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت مستقلہ تھے، اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت غربی مستقل، کامل اور علی وجہ الاتم حدود تعزیرات، جہاد و قصاص، حلال و حرام کے احکام کو جامع ہے، اور ظاہری احکام کی طرح باطنی احکام یعنی اخلاق کی بھی جامع ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نجات دلا کر عزت دی، اس سے بدرجہ زائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو
روم اور فارس کی قید سے چھڑا کر اللہ کا کلمہ پڑھایا، اور کیسر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں ان کے سپرد کیں کنجیاں ان کے سپرد کیں۔ نیز جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیا، اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انبیاء سابقین کی سنت نکاح پر عمل فرمایا، اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا تم پر گواہی دینے والا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام نے کبھی اس مماثلت کا دعویٰ بھی نہیں فرمایا، اور اگر یہ کہا جائے کہ مماثلت سے یہ مراد ہے کہ وہ نبی موعود موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنی اسرائیل میں سے ہوگا، تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، اس لحاظ سے ہر نبی انبیاء بنی اسرائیل میں سے اس بشارت کا مصداق بن سکتا ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے کسی درجہ میں مماثلت تسلیم کر لی جائے، تو اس مماثلت سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل ہے، کوئی نسبت نہیں۔ سوم، یہ کس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یعنی اس نبی پر الواح تورات و زبور کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل ہوگی، بلکہ فرشتہ اللہ کی وحی لے کر نازل ہوگا، اور وہ نبی امی ہوگا، فرشتہ سے سن کر اللہ کا کلام یاد کرے گا اور اپنے منہ سے پڑھ کر امت کو سنائے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ بات بجز نبی امی فدائے نفسی و ابی و امی کسی پر صادق نہیں آتی۔ صفحہ نمبر 905۔ کما قال تعالیٰ وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے مگر وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ چہارم، یہ کس بشارت میں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ جو اس نبی موعود کے حکم کو نہ مانے گا میں اس کو سزا دوں گا، اور ظاہر ہے کہ اس سزا سے اخروی عذاب مراد نہیں، اس لیے کہ اس میں اس موعود کے نہ ماننے والے کی کیا خصوصیت ہے۔ اخروی عذاب ہر نبی کے نہ ماننے والے کے لیے ہے، بلکہ اس سے دنیاوی سزا یعنی جہاد و قتال اور حدود و قصائص کا جاری کرنا مراد ہے، اور یہ بات نہ عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوئی اور نہ یوشع علیہ السلام کو، البتہ خاتم الانبیاء سرور عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ وجہ الاتم حاصل ہوئی، لہٰذا وہی اس بشارت کا مصداق ہو سکتے ہیں۔ پنجم، یہ کہ اس بشارت میں یہ بھی تصریح ہے کہ اگر وہ نبی عیاذاً باللہ افطرا کرے گا، یعنی جھوٹ بولے گا اور خدا کی طرف غلط بات منسوب کرے گا، تو وہ نبی قتل کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دعوائے نبوت قتل نہیں کیے گئے۔ دشمنوں نے ہر طرح کی کوشش اور تدبیر کی مگر سب برباد ہو گئی۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اے محمد اللہ کی اس نعمت کو یاد کیجیے کہ کافر جب آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، وہ اپنی تدبیریں کرتے تھے، اور اللہ اپنی تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ ہی بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور حسب وعدہ الہی واللہ یعصمک من الناس، آپ بالکل محفوظ اور مامون رہے، اور بجائے اس کے کہ کسی قسم کا حادثہ فاجعہ پیش آتا، آپ کی شان و شوکت بلند ہوتی گئی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ نبی موعود نہ ہوتے تو ضرور قتل کیے جاتے۔ ہاں، حسب زوم نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہوئے، بس اگر حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کو اس بشارت کا مصداق قرار دیا جائے تو علی زوم نصارہ یازن باللہ ان کا کاذب ہونا لازم آتا ہے، اور قرآن عزیز میں بھی اس طرح اشارہ ہے کہ کما قال تعالی شانہ ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترقن الیہم شیئا قلیلا اذا لاذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ قریب تھے کہ ان کی جانب
عقل قلیل مائل ہو جاتے، اس وقت ہم آپ کو زندگی اور موت کا دو چند عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو مدد کر نہ پاتے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر محمد ہم پر کچھ افطرا کرتے تو ہم ان کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی شارک کو کاٹ دیتے۔ صفحہ نمبر 906۔ ایک ضروری تنبیہ، 20ویں ورس یعنی 20ویں آیت میں جو مذکور ہے کہ وہ نبی اگر مجھ پر جھوٹ باندھے تو مار ڈالا جائے گا، سو جاننا چاہیے کہ نہ قتل ہونا علی الاطلاق صادق ہونے کی دلیل نہیں، ورنہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کے جو دشمنوں کے ہاتھ سے قتل کی گئی زیر تعمل ہوگی۔ کما قال تعالی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ خصوصاً نصارہ کو اپنے عقیدہ فاسدہ کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنا بہت دشوار ہو جائے گا، بلکہ خاص اس نبی موعود کا نہ قتل ہونا اس کے صادق ہونے کی علامت ہے، جیسے کہ تورات کی اس عبادت سے ظاہر ہے، وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ دونوں جملوں میں وہ کی ضمیر خاص اس نبی موعود کی طرف راجع ہے۔ اگر یہ حکم مطلق نبی کے حق میں ہو تو معاذ اللہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جھوٹے نبی ٹھہرتے ہیں، اور نصارہ کے عقیدہ کی بنا پر چونکہ حضرت عیسیٰ مقتول اور مصلوب ہوئے تو وہ بھی معاذ اللہ جھوٹے ٹھہرتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ یہ خبر خاص اس نبی موعود کے حق میں ہے کہ جس کی یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر اس کو مطلق نبی کے حق ہونے میں مانا جائے، کہ اگر اس خبر کو مطلق نبی کے حق میں مانا جائے تو یہود بے بہبود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو اپنے کفر کے لیے ایک دلیل ہاتھ آ جائے گی۔ ششم، یہ اس کی بشارت میں یہ بھی مسرہ ہے کہ اس نبی موعود کے صادق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا کہا پورا ہوگا اور اس کی تمام پیشن گوئیاں صادق ہوں گی۔ سو الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس صادق و مصدوق کی کوئی پیشن گوئی آج تک ذرہ برابر بھی غلط ثابت نہیں ہوئی، اور ہم پورے دعوے کے ساتھ بمانگے دہل اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک کوئی بھی حاسد اس صادق و مصدوق کی کسی پیشن گوئی کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اور یہ وصف تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نمایاں اور جلی تھا کہ آپ دشمن اور حاسدوں کو بھی بجز صادق و امین کہنے کے کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، یہ گناہگار امت تو اس نبی امی فدائے نفسی و ابی امی کے صادق و مصدوق ہونے پر طلوع شمس اور وجود نہار سے بدرجہ زائد یقین رکھتا ہے، اور اس خدائے وحدہ لا شریک لہو کی قسم کھا کر اور اس کو اور اس کے تمام ملائکہ کو گواہ بنا کر صمیم قلب اور خلوص سے اعتقاد سے یہ تصدیق اور اقرار کرتا ہے کہ بے شک و شبہ آپ صادق و مصدوق اصدق الاولین والآخرین ہیں۔ اللہم ثبتنا علی ذالک، آمین۔ ہفتم، یہ کہ کتاب الاعمال باب سوم آیت ہفتدہم کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی منتظر حضرت عیسیٰ اور ایلیاء علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کرام کے علاوہ ہے۔ صفحہ نمبر 907۔ اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نادانی سے کیا جیسے تمہارے سرداروں نے بھی، پر جن باتوں کو کہ خدا نے اپنے سب نبیوں کی زبان سے آگے سے خبر دی تھی کہ مسیح دکھ اٹھائے گا، سو پوری کی۔ بس توبہ کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ خداوند حضور تازگی بخش ایام آویں، اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے جس کی منادی تم لوگوں کے درمیان آگے سے ہوئی۔ ضرور ہے کہ آسمان اسی لیے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے ان سب پاک نبیوں کی زبانی شروع کیا ہے اپنی حالت پر آئیں، کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی تیری مانند اٹھا دے گا، جو کچھ وہ کہے اس کی سب سنو، اور ایسا ہوگا کہ ہر نفس کی جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم سے نیست کیا جائے گا۔ بلکہ سب نبیوں نے سموئیل سے لے کر پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دونوں کی خبر دی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد اور
عہد کے جو خدا نے باپ دادوں سے باندھا ہے، تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کو جو خدا نے باپ دادوں سے باندھا ہے، جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں۔ اس عبارت میں اول حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت اور ان کی اس تکلیف کا جو ان کو علی زوم یہود لعنہم اللہ سے پیش آئی ذکر ہے، اور ان کے نزول من السماء کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اس نبی کی بشارت کا ذکر ہے کہ جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، خداوند عالم تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل میں ایک نبی بھیجنے والا ہے، اور علاوہ موسیٰ علیہ السلام کے تمام نبیوں نے اس نبی موعود کے آنے کی خبر دی ہے، اور جب تک یہ وعدہ ظہور میں نہ آئے گا اس وقت تک یہ زمین و آسمان ضرور قائم رہیں گے، اور اسی زمانے میں خدا کا وہ عہد بھی پورا ہوگا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ تجھ سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں گے۔ الحاصل حضرت مسیح علیہ السلام کی بشارت کا ذکر کر کے یہ کہنا سو پوری کی، اور جس نبی کی موسیٰ اور ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم الف الف صلوات الف الف سلام نے بشارت دی ہے، اس کے انتظار کو ان الفاظ سے ظاہر کرنا کہ ضرور ہے کہ آسمان اس کے لیے رہے کہ اس وقت کے سب چیزیں کہ جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا ہے اپنی حالت پر آئیں۔ اس امر کی صاف دلیل ہے کہ یہ نبی یہ مبشر اور رسول منتظران تمام انبیاء اور رسل کے علاوہ ہے، جو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام تک گزرنے، لہٰذا اس بشارت کا مصداق حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ کے زمانے تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا، بس حضرت یوشع یا حضرت مسیح بن مریم علیہم السلام کو اس بشارت کا مصداق قرار دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہشتم یہ کہ انجیل یوحنا باب اول آیت 19 میں ہے، صفحہ نمبر 908، جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہنوں اور لادیوں کو بھیجا کہ اس کو پوچھیں کہ تو کون ہے، اور اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں، تب انہوں نے اس سے پوچھا تو اور کون ہے؟ کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ اسے صاف ظاہر ہے کہ ان کو حضرت مسیح اور ایلیہ علیہم الصلاۃ والسلام کے سوا بھی ایک نبی کا انتظار تھا، اور وہ نبی ان کے نزدیک ایسا معروف و معبود تھا، ایسا معروف اور معود تھا کہ اس کے نام کے ذکر کرنے کی بھی حضرت مسیح اور حضرت ایلیہ کے نام کی طرح حاجت نہ تھی، بلکہ فقط وہ نبی کا اشارہ ہی اس کے لیے کافی تھا۔ بس اگر حضرت مسیح علیہ السلام ہی اس بشارت کا مصداق تھے تو پھر ان کو انتظار کس کا تھا؟ وہ نبی جس کا ان کو انتظار تھا وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اسی وجہ سے اہل کتاب نبی اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ نبی کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ سے اہل اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جو بہینہ وہ نبی کا ترجمہ ہے بولتے ہیں۔ نہم یہ کہ انجیل یوحنا باب ہفتم کی آیت 46 سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہے، چنانچہ انجیل میں ہے، تب ان لوگوں میں سے بتیروں نے یعنی بہت سو نے یہ سن کر کہا فی الحقیقت یہی وہ نبی ہے، اور انہوں نے یہ کہا یہ مسیح ہے۔ نبی محمود کو حضرت مسیح کے مقابلے میں ذکر کرنا اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ نبی یہ محمود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ہے۔ بس اگر وہ نبی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد نہ ہو تو پھر وہ کون نبی ہے کہ جس کا انتظار تھا؟ دہم آپ کے عہد نبوت میں بہت سے علماء یہود و نصارہ نے اس امر کا اعتراف کیا کہ آپ وہی نبی برحق ہیں جن کی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے، اور آپ ہی اس بشارت کے مصداق ہیں۔ بعد ازاں ان میں سے بہت سے اسلام لائے، جیسے مخریق یہودی اور زغاتر رومی عیسائی، اور بہت سو نے اقرار کیا مگر اسلام نہیں لائے، جیسے ہرکل شاہ روم عبداللہ بن سوریہ یہودی وغیرہ ہما نے اقرار کیا کہ آپ وہ نبی برحق ہیں جن کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے مگر اسلام نہیں لائے۔ بشارت نمبر 2 از تورات، بشارت دوم
از تورات کتاب پیدائش باب 17 آیت بسمت 20۔ اسماعیل کے حق میں نے تیری سنی، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے آبرو مند کروں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور ان میں سے بڑی قوم بناؤں گا اور میں اس سے بڑی قوم بناؤں گا۔ اور اسی باب کی 8ویں آیت میں ہے، اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 909۔ اور کتاب پیدائش کے باب 16 آیت 11 میں ہے، خداوند کے فرشتہ نے اسے ہاجرہ کہا کہ تو حاملہ ہے۔ خداوند کے فرشتہ نے اسے یعنی ہاجرہ سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ خدا نے تیرا دکھ سن لیا، وہ وحشی آدمی ہوگا، اس کا ہاتھ سب سے اوپر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے برخلاف ہوں گے اور اپنے سب بھائیوں کے سامنے بود و باش کرے گا۔ اور باب 25 آیت نمبر 11 میں ہے، آپ کے فرزند اسحاق کو اللہ نے برکت دی۔ الحاصل حق تعالیٰ شاہ نے حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بابت وعدہ فرمایا کہ ان کو برکت دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت اسحاق کی اولاد نے برکت حاصل کی اور تقریباً کئی ہزار سال سلسلہ نبوت اور رسالت آپ کی اولاد میں جاری رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک برابر حضرت اسحاق کی اولاد میں انبیاء و رسل ہوتے رہے۔ بعد ازاں جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو شرف نبوت اور رسالت یکسر شرف نبوت اور رسالت یکسر بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی جانب منتقل ہو گیا، اور دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ظہور فاران کی چوٹیوں سے اور سینہ اور سہیرہ کا نور فاران پر جگمگانے لگا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تورات سفر پیدائش باب 21 سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو حجاز میں لے کر آئے اور وادی فاران میں مکہ مکرمہ کے قریب چھوڑ کر واپس ہو گئے۔ حضرت سارہ کے وصال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وادی فاران میں واپس تشریف لائے۔ اس عرصہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جوان ہو چکے تھے، دونوں نے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع کی۔ کما تبارک و تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے کہ اے پروردگار، یہ خدمت تو ہم سے قبول فرما، تو بے شک سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اے پروردگار ہم کو اور ہماری ذریت سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا۔ ناظرین غور فرمائیں کہ اس مقام پر کس کی ذریت مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت مراد ہے، جو کہ وادی فاران حرم الہی اور کعبۃ اللہ کے آس پاس مقیم ہے۔ وہ اسی ذریت کے لیے حضرت ابراہیم نے اول یہ دعا فرمائی، ربنا وجعلنا، اور دوسری دعا یہ فرمائی، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، ہاجرہ اور اسماعیل کی ذریت میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری کتاب کی تلاوت کرے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو کفر اور شرک سے پاک کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکیم ہے۔ صفحہ نمبر 910۔ حق تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم میں اس دعائے ابراہیمی کا ذکر فرمایا، اسی طرح اس کی اجابت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ ہی نے بے پڑوں میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان پر خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ خلاصہ یہ کہ قارئین کرام اس پر غور کریں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زائد کون بابرکت اور آبرومند ہوا، اور کنعان کی زمین میں کس کی وراثت میں آئی، اور قرآن کی زمین کس کی وراثت میں آئی،
اور حضور پرنور کے سوا کون ہے جس کا ہاتھ سب کے اوپر ہوا ہو اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں دی گئی ہوں۔ اور 12 سرداروں سے 12 خلفاء مراد ہیں، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدور رحی الاسلام الی الاثنی عشرہ خلیفۃ کلہم من قریش، اسلام کا رہی یعنی چکی 12 خلفاء پر گھومے گا جو سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ فائدہ جلیلہ، اس علیم و حکیم نے اپنی حکمت بالغہ سے اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر برکت دینے میں اس وجہ سے مقدم رکھا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ پس اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ کو مقدم کر دیا جاتا تو پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے یہ سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو جاتا، اس لیے کہ خاتم الانبیاء و مرسلین کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں بنایا جا سکتا، اور اسی وجہ سے اسحاق کی اولاد میں بکثرت نبی ہوں گے، تو بنی اسرائیل کو اس انعام کی تذکیر ان الفاظ سے کی گئی، اذ جعل فیکم انبیاء، تم میں حق تعالیٰ نے بہت نبی پیدا کیے۔ اور حضرت ابراہیم نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی تو یہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، یعنی اے پروردگار ان میں ایک عظیم الشان رسول بھیج، اور یہ نہیں فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، یعنی اے اللہ ان میں سے رسول اور نبی بھیج، جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے صرف ایک ایسے رسول کے مبعوث ہونے کی دعا فرماتے تھے کہ جس کے آنے کے بعد کسی نبی اور رسول کی حاجت نہ رہے۔ صیغہ مفرد کے ساتھ ذکر فرمایا، رسولہ یعنی صیغہ جمع کے ساتھ نہیں ذکر فرمایا۔ ابو العالیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تو اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی، یہ پیغمبر اخیر زمانے میں ہوگا، ایسا ہی صدی اور قتادہ سے مروی ہے۔